جی پیج نمبر 72 اور آیت نمبر 12 سے پڑھیں گے. آخر سے چوتھی لائن ہے، وہاں سے شروع ہو رہی ہے. جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 112. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے نصف حصہ ہے، آدھا حصہ ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس اگر ان کی اولاد موجود ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے ایسی صورت میں چوتھا حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس میں سے جو وہ وراثت چھوڑ جائیں وصیت پر عمل درآمد کرنے کے بعد یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور تمہاری بیویوں کے لیے اگر تم فوت ہو جاؤ ان کے لیے چوتھا حصہ ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد موجود نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہاری اولاد موجود ہو. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 1/8 یعنی 8واں حصہ ہے. مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها أو دین، اس میں سے جو تم وراثت چھوڑ جاؤ وصیت پر عمل درآمد کے بعد یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے جو کہ کلالہ ہو، وہ مرد ہو یا عورت. کلالتاً او امرأتن، پیچھے رجل تھا اور آگے اب امرأتن، یعنی مرد ہو یا عورت. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا کوئی بھائی اور بہن موجود ہو، کوئی ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہوگا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر اس کے بہن بھائی ایک یا ایک سے زیادہ ہوں. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سارے کے سارے تیسرے حصے میں شریک ہوں گے 1/3 میں. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ یوصی بہا أو دین، اس وصیت پر عمل درآمد کے بعد جو اس کی طرف سے کی گئی ہو. غیر مضار، لیکن وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی گئی ہو. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایڈوائس ہے. جو حصے جو تمہارے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں. واللہ علیم حلیم، اور اللہ رب العزت جاننے والے اور بہت ہی بردبار ہیں. اس آیت کریمہ میں جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں وراثت سے متعلق کچھ نہ کچھ احکام پڑھے تھے، اسی کا کچھ بقیہ حصہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، جس میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میاں بیوی ان دونوں کا حصہ بیان کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، جو سب سے پہلے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اس آیت کے شروع میں، فرمایا کہ اگر عورتیں فوت ہو جائیں، بیوی فوت ہو جائے، تو شوہر کے لیے اولاد اگر بیوی کی موجود نہیں ہے تو شوہر کو بیوی کے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا، اگر بیوی کی اولاد موجود نہ ہو. بیوی کی اولاد سے مراد خاص طور پر جو تو شوہر کی بھی اولاد ہو، بیوی کی بھی اولاد ہو، وہ تو اولاد ہوتی ہے، لیکن اس سے مراد وہ اولاد بھی ہے بعض مرتبہ، جیسے اگر پہلے سے اس کی اولاد موجود تھی، پھر اس کو طلاق ہو گئی، بیوہ ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے اس سے شادی کر لی، تو پہلی اولاد بھی موجود ہو، اس میں سے کوئی سی بھی اولاد جو ہے وہ مراد ہے. کوئی سی بھی اس کی اولاد موجود ہو اس عورت کی، تو اس کی موجودگی میں اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. اور اگر اس کی اولاد موجود ہو تو اولاد کی موجودگی میں پھر شوہر جو ہے وہ آدھے سے فوراً 1/4 یعنی چوتھے حصے پہ چلا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اگر تم فوت ہو جاتے ہو، یعنی شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو شوہر کی فوت ہونے کے بعد اگر شوہر کی اولاد موجود ہے کوئی سی بھی کا مطلب اس عورت سے ہو یا کسی دوسری عورت سے ہو، تو وہ تو اولاد ہی ہے اس کی. اگر اس کی اولاد موجود نہ ہو تو پھر عورت کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اس کی اولاد موجود ہو تو پھر عورت کو، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اور اگر اس کی بیوی ایک سے زیادہ ہو
دونوں صورتوں میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، یعنی اولاد نہیں ہے تو چوتھے میں ساری شریک ہوں گی، اور اگر اولاد موجود ہے تو پھر ساری کی ساری 1/8 میں شریک ہوں گی، سب کو الگ الگ 1/8 نہیں ملے گا، یعنی 1/8 حصے میں وہ ساری کی ساری، یا پھر 1/4 حصے میں وہ ساری کی ساری شریک ہوں گی۔ یہ ہو گئے میاں بیوی کی وراثت۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر جو کامن الفاظ جو پیچھے بھی بیان ہوئے، یہاں پر بھی بار بار اللہ رب العزت نے اس کی جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے، وہ یہ کہ وصیت پر عمل درآمد کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے شروع میں کچھ متعلقہ مسائل کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی، قرض کی ادائیگی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ہے۔ وصیت جو کہ شرعی وصیت ہو، اس کی مزید تفصیل ہم اسی آیت کے آخر میں جا کے پھر تھوڑی سی پڑھیں گے۔ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وصیت کا معنی یہ ہے کہ 3 جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس ثلث کثیر، مال کے 1/3 حصے میں وصیت کرنا یہ بہت زیادہ انف ہے، یعنی اس سے کم میں کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ فرض کیجئے 1/3 کی وصیت اس نے کی اور اس وصیت کے بعد اس کے ورثاء محروم ہو جائیں، ان کے پاس کچھ ہو ہی نہ، اس وصیت کے بعد ان کے پاس کچھ نہ ہو، تو اس وصیت میں بھی امینڈمنٹ بعد میں کی جا سکتی ہے تاکہ اس کے جو ورثاء ہیں وہ کہیں بھوکے نہ مریں۔ تو اس وجہ سے وصیت ایسی ہوئی، اسی طرح سے جو وصیت ہے وہ ورثاء کے حق میں نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث۔ پہلے وصیت کی آیت ہم نے پڑھی تھی دوسرے پارے میں، جس میں وصیت کرنا سب پہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وصیت جو ہے وہ اب مستحب عمل رہ گئی ہے۔ مستحب کا معنی اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ اس کی ایک رات بھی ایسی نہ گزرے کہ وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن وصیت اب فرض نہیں ہے، کیونکہ اب اللہ رب العزت نے جو ہم یہ احکام پڑھ رہے ہیں وراثت سے متعلق، اس میں اللہ رب العزت نے تمام ورثاء کو ان کا حق دے دیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو وصیت ہے وہ کس کے لیے؟ ورثاء کے لیے نہیں ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے سارے ورثاء کو ان کا حق دے دیا ہے، بتا دیا کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا، تو اس کے بعد اب کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس وصیت پر عمل درآمد ہوگا جو شرعی ہو اور کسی وارث کے حق میں نہ ہو۔ وارث کے حق کے علاوہ کسی اور کے لیے وصیت ہو تو پھر اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرض کی ادائیگی جب تک نہ ہو، اور اس کے اندر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، کفن دفن کا اہتمام بھی جو ہے وہ وراثت کی تقسیم سے پہلے اسی کے مال میں سے پہلے کیا جائے گا۔ کفن دفن کا جیسے آج کل قبر سے متعلق بھی ضرورت پڑتی ہے، یا جو بھی اخراجات ہیں، سب سے پہلے جو میت کے اپنے اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے اس میں نکالے جائیں گے۔ جو آج کل ایک اور طریقہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکا ہے، کھانے والا، یہ کھانے والا جو طریقہ ہے یہ نہ تو میت کے مال میں سے نکالا جائے گا اور نہ ہی بعد والوں پر فرض ہے، بلکہ حدیث تو اس کے برعکس کچھ اور کہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانے کا بندوبست کرو کیونکہ ان کو غم پہنچا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جس کی میت ہو جائے اس گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ آج کل ہم نے الٹی گنگا بہا دی ہے کہ جس کی کوئی میت ہو جاتی ہے اس کے گھر پہ بہت سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جو دور سے آئے ہیں وہ ایک مجبوری ہے، مہمان ہے، اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو دور سے آئے ہوئے مہمان ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست جو اس کے ہمسائے میں موجود ہیں یا جو اس کے قرب و جوار میں جو اس کے رشتہ دار موجود ہیں، یہ ان کے مہمانوں کے کھانے کا بھی بندوبست کریں، ان کے بھی کھانے کا بندوبست کریں۔ الٹا یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، کہ جو مہمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ قرب و جوار کے لوگ بھی، کچھ ہمسایوں میں سے بھی کچھ اس طرح کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ مجبور ہیں، بظاہر ان بیچاروں کو اس سب کا ارینج کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان کے اوپر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس طرح کے کوئی اخراجات میت کے مال میں سے منہا نہیں کیے جائیں گے، اور نہ یہ شریعت کا حکم ہے، بلکہ شریعت کا حکم اس کے برعکس ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا، اچھا یہ تو ہو گیا، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، یہ بھی بلکہ ہم نے پڑھ لیا نا یہاں پر میاں بیوی سے متعلق، توصون بِهِ أَوْ دَيْنٍ، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ نیکسٹ پیج جو 73 ہے اس کے سیکنڈ لائن تک، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اب یہاں پر نیا مسئلہ ہے جو اللہ رب العزت نے ایک بیان فرمایا کہ اگر ایک ایسا آدمی فوت ہو جائے، یورث کا معنی اس کے ورثاء بنائے جائیں، یعنی وہ بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء ایسے موجود ہوں، کلالتاً، جو کلالہ ہوتا ہے، اب کلالہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کلالہ اصل میں اکلیل سے ہے، اور اکلیل کا معنی ہوتا ہے جہاں جا کے نسب تھک جائے۔ نسب تھک جانے کا معنی یہ ہے کہ نسل چل رہی تھی، چلتے چلتے اب آ کے تھک گئی۔ تھکنے کا معنی یہ ہے کہ اب اس کا نہ تو کوئی بیٹا موجود ہے، نہ اس کا کوئی پوتا موجود ہے، نہ اس کا باپ موجود ہے، نہ اس کا دادا موجود ہے۔
کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے. یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، جیسے قرآن کے الفاظ سے واضح ہے. یعنی اب اس کا نسب نامہ جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا. اب اگر کوئی لوگ موجود ہیں تو وہ کون ہیں؟ یا تو اس کی بہنوں میں سے کوئی ہے، یا پھر اس کے بھائیوں میں سے بھی کوئی ہے. اور بہن یا بھائیوں سے مراد اس کے اخیافی بھائی ہیں، اللاتی یا عینی بھائی نہیں ہیں. اللاتی وہ ہوتے ہیں، عینی بھائی وہ ہوتے ہیں جو ماں اور باپ دونوں، مطلب دونوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ آپس میں عینی اولاد کہلاتی ہے. ایک ہی ماں اور ایک باپ کی اولاد عینی کہلاتی ہے. اگر باپ ایک ہو، 2 3 4 بیویاں، ان سب کی جو اولاد آپس میں ہے یہ اللاتی کہلاتی ہے. جبکہ اگر اس شخص کی پہلے سے کوئی اولاد موجود ہو، اس شخص کی یا اس عورت کی، جس کا اس عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کی جو اولاد ہے یہ اخیافی بہن بھائی کہلاتی ہے، جو اس میں سے نہ ہو تو یہ اخیافی بہن بھائی کہلاتی ہے. یہاں پر جو مراد ہے یہ اخیافی بہن بھائی مراد ہیں، عینی یا اللاتی بہن بھائی مراد نہیں. ان کا پیچھے حصہ شریعت نے بتا دیا ہے. تو یہاں اخیافی بہن بھائی مراد ہیں. اخیافی بہن بھائیوں میں سے اگر جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ایک بھائی اور ایک بہن، تو ایسی صورت میں ہر ایک کے لیے کیا ہوگا؟ بھائی اگر موجود ہے تو بھائی کے لیے بھی چھٹا حصہ، اور اگر بہن موجود ہے تو بہن کے لیے بھی چھٹا حصہ ہوگا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر یہ ایک سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ایک سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، یا اس سے زیادہ جتنے بھی ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو یہ سارے کے سارے ٹوٹل مال کے 1/3 میں شریک ہوں گے، 1/3 میں شریک ہوں گے. یہ سب کے سب 1/3 میں شریک ہوں گے. اور اس کے بعد جو باقی مال بچ جاتا ہے پھر کس کو دیا جائے گا؟ وہ اسبا کے لیے ہوتا ہے. یہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا ہے، اس کی جا کے آپ آگے کچھ مزید تفصیل بھی کر رہے ہیں، یہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں. اصحاب الفروض ان کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کا حصہ شریعت نے قرآن مجید میں مقرر کر دیا ہے، یہ لوگ اصحاب الفروض کہلاتے ہیں. کچھ ان کے علاوہ بھی اصحاب الفروض ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حصہ دیا، حدیث کے اندر ان کا حصہ موجود ہے. جیسے ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پوتا دنیا سے چلا گیا، پوتا میرا فوت ہو گیا، تو کیا میرے لیے بھی کچھ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے چھٹا حصہ ہے. پھر آپ نے اس کو روکا، فرمایا رکو، تمہارے لیے ایک اور بھی چھٹا حصہ ہے. ایک چھٹا حصہ تو مل گیا دادا ہونے کے ناطے سے، یعنی دادے کی وراثت کا یہاں ذکر موجود نہیں ہے ویسے، لیکن اگر جو ہے نا وہ بیٹا بیچ میں موجود نہیں ہے، پوتا دنیا سے چلا گیا، تو پوتے کی وراثت میں سے دادا کے لیے چھٹا حصہ ہے. پھر آپ نے اس کو روکا، فرمایا رکو، تمہارے لیے ایک اور بھی چھٹا ہے. وہ چھٹا کب ہے؟ یہ اسبا ہونے کے ناطے سے. اصحاب الفروض ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے. باپ کا حصہ مقرر کر دیا، بیٹے کا مقرر کر دیا، بیٹی کا مقرر کر دیا، بیوی کا، شوہر کا، یہ سب اصحاب الفروض کہلاتے ہیں. اسبا کون سے لوگ کہلاتے ہیں؟ جب اصحاب الفروض کو حصہ دے دیا جائے تو مال میں سے کچھ بچ رہے، تو پھر میت کا سب سے قریبی ترین مرد رشتہ دار جو ہے وہ اسبا کہلاتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہوگی، واضح ہے. میت کا قریب ترین مرد رشتہ دار اسبا کہلاتا ہے، اس کو اسبا کہا جاتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اصحاب الفروض ہونے کے ناطے سے بھی حصہ لے لیتا ہے، اور اس کے بعد اسبا ہونے کے ناطے سے، جیسے اسی دادا کی وراثت کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، چونکہ اس کا بیٹا موجود نہیں تھا، پوتا فوت ہوا، تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میرے پوتے کی وراثت میں میرے لیے کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے چھٹا حصہ. پھر آپ نے روکا، فرمایا رکو، تمہارے لیے ایک اور بھی چھٹا حصہ اسبا ہونے کے ناطے سے. اسبا ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک چھٹا حصہ تو ہو گیا تمہارا اصحاب الفروض ہونے کے ناطے سے، اور دوسرا چھٹا حصہ تب جب پوتے کا کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں، چونکہ تم ہی سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، اس وجہ سے تمہارے لیے ایک اور چھٹا حصہ بھی ہوگا. تو یہ کب ہے؟ جب اصحاب الفروض کے حصے دے دیے جائیں اور اس کے بعد کچھ مال بچ رہے، تو پھر وہ اسبا کی طرف لوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی، ماں کی عدم موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی کو بھی چھٹا حصہ دیا ہے، جس کی ایک حدیث میں شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وضاحت موجود ہے کہ انہوں نے دادی یا نانی کو وراثت سے فرمایا کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو ایک خاتون کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی کو چھٹا حصہ دیا ہے. تو انہوں نے فوراً اپنی جو ہے نا وہ اپنی بات کو واپس لیا. یہ ایک واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاہے وہ خلفاء ہی کیوں نہ ہوتے، کسی منصب پر فائز کیوں نہ ہوتے، جب ان تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ جاتی تو وہیں پر وہ سر تسلیم خم کر دیتے. پہنچانے والا کوئی بھی ہوتا، بات اتھینٹک اور دلیل کے ساتھ مل جاتی تو وہ فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیتے. اسی طرح سے اگر پھوپھی فوت ہوتی ہے، پھوپھو کی فوت ہونے کی صورت میں بھتیجا وارث ہے، بھتیجے کے فوت ہونے کی صورت میں پھوپھو وارث نہیں ہے.
شاید ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیران ہوا کرتے تھے کہ میرے لیے اکثر یہ حیرانی کی بات ہو جاتی ہے کہ پھوپھو اگر دنیا سے چلی جائے تو اس کا بھتیجا وارث بن جاتا، کوئی دوسرا وارث موجود نہ ہو، یہ تب ہوتا ہے جیسے اس کی حقیقی اولاد موجود نہیں ہے تو بھتیجا اس کا وارث بن جاتا ہے، لیکن اگر بھتیجا دنیا سے فوت ہو جائے تو پھوپھو اس کی وارث نہیں بنتی۔ اسی طرح سے صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماموں سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہو، یہ جو لوگ ہیں ماموں کی طرف سے جو رشتہ دار بنتے ہیں یہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ ذوی الارحام یعنی رحم والے جو قریبی رشتہ داری ہیں، ان سے وہ مراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا کوئی حقیقی وارث موجود نہ ہو تو پھر اس کا ماموں اس کا وارث ہوگا، وہی اس کی طرف سے دیت بھی ادا کرے گا، وہ سب سے زیادہ قریبی ہیں اس کا وارث بننے میں، یعنی جب اس کا کوئی بھی ایسا صلبی وارث موجود نہ ہو۔ تو اسی طرح سے کچھ دیگر بھی رشتوں سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، بعض صحابہ کرام کے جو ہے نا وہ آثار موجود ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جن لوگوں کے حصے شریعت نے مقرر فرما دیے ہیں یہ سب کے سب اصحاب الفروض کہلاتے ہیں۔ اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے اصحاب الفروض کو دینے کے بعد، وصیت پر عمل درآمد کرنے کے بعد اور یہ سب کرنے کے بعد، تو پھر کیا ہوگا؟ قرض کی ادائیگی کے بعد پھر عصبہ کو دیا جائے گا، یعنی میت کا قریبی ترین مرد رشتہ دار۔ اور اگر کوئی بھی ان میں سے وارث موجود نہ ہو تو پھر ماموں اگر موجود ہو تو ماموں بھی کسی حالت میں جا کر وارث بن جاتا ہے، بھتیجا بھی پھپھو کا وارث بن جاتا ہے، دادی اور نانی بھی وارث بن جاتی ہے، دادا بھی وارث بن جاتا ہے۔ ایک مسئلہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اکثر رائج ہے، جس کے بارے میں یقیناً آپ کے ذہنوں میں سوال بھی پیدا ہوا ہوگا کہ جب دادا وارث ہے تو پوتا کیوں نہیں؟ پوتے کو اللہ رب العزت نے وارث قرار نہیں دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایمان کے ناطے سے جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا ہے تو جب اللہ رب العزت نے کسی کو محروم کر دیا تو ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی چیز کی فصاحت و بلاغت یا اس کی ضرورت کو نہیں سمجھتے، ہمیں اس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے۔ فرض کیجئے کہ ہمیں اس سے کوئی الجھن ہو یا نہ ہو، ذہنی طور پہ ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور اپنی اس الجھن کو دور کرنا چاہیے قرآن و حدیث کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی حصہ نہیں دیا، اللہ رب العزت نے قرآن میں حصہ اس کا بیان نہیں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصہ نہیں دیا، یہ ہے نقلی دلیل۔ نقلی دلیل کا معنی جب قرآن اور حدیث کے اندر اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر ہم زبردستی کا اس کو کوئی حصہ نہیں دے سکتے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات عقلی اعتبار سے دیکھیے، کسی بھی پھل کی قدر و قیمت تب تک ہوتی ہے جب تک وہ درخت کے ساتھ لگا ہوا موجود ہوتا ہے۔ جب وہ درخت سے گر جاتا ہے، جب وہ اپنی اصل سے گر جاتا ہے، ہم نے اصل میں کیا کیا ہے جو ہماری اور شریعت کے مزاج میں فرق ہے۔ یہاں دیکھیے، اب نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا تھا، آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے جب باپ اور بیٹے دونوں کا حصہ بیان فرمایا تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے بیٹے یا تمہارے باپ، ابا و اجداد، تمہارا بیٹا پوتا یا تمہارا باپ اور دادا، کون تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یہ تم نہیں جانتے ہو، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس وقت اصل میں ہوا کیا ہے، خاص طور پہ یورپی معاشرے سے کچھ ہم جو جب سے امپریس ہوئے ہیں، جب اس کے اثرات ہماری زندگی کے اندر آئے ہیں، کچھ اس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے قرآن و حدیث میں سے حدیث کا انکار کیا، قرآن مجید کو لیا، بہت سے معجزات کا انکار کیا، بہت سے معاملات کے اندر تعویل کرنے کی کوشش کی، جن میں سے سر فہرست غامدی ٹائپ کے لوگ، پرویزی ٹائپ کے لوگ، ان کے بڑے، یہ سارے جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے آ کر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ پوتے کی وراثت کا مسئلہ اٹھایا، ورنہ اس سے پہلے پوتے کی وراثت کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اسلاف میں، محدثین میں، مفسرین میں، فقہاء میں کسی میں پوتے کی وراثت سے متعلق کوئی نزاع اور اختلاف موجود نہیں ہے، تمام کا متفقہ فیصلہ کہ پوتا محروم ہے۔ یہ کب محروم ہے؟ جب باپ کی دادا کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے اور بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، یہ اس صورت میں پوتے کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری بات اب جو بنیادی طور پہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے نزدیک معیار ہے کچھ ہم نے اور معیار بنا لیا، شریعت کے نزدیک معیار کچھ اور ہے۔ شریعت کے نزدیک معیار یہ ہے کہ بات جیسے ایک درخت کی مثال ہے، درخت سے اگر جڑ سے بات شروع ہوتی ہے نا تو شریعت کہتی ہے کہ جڑ کو سنبھال کے رکھا جائے، باقی درخت سارے کا سارا خود ہی سلامت رہے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، برانچز کو سنبھالنے لگ جاتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جڑ کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں سے جب درخت سوکھنا شروع ہوتا ہے، نہ جڑ بچتی ہے، نہ تنا بچتا ہے، نہ برانچز بچتی ہیں۔ ہمیں پوتے کی فکر ہے، دادے کی فکر نہیں ہے۔ شریعت نے دادے کو تو مقرر حصہ دے دیا نا، جو وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی صحیح حدیث کے مطابق۔ شریعت کہتی ہے کہ دادے کا خیال کرو، اگر پوتا محروم ہے، شریعت نے اس کو محروم کر دیا تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت میں اگر یہ کہا جائے کہ کلی طور پہ شریعت نے اس کو محروم کر دیا تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اسی سے پیچھے ہم نے ایک آیت کے اندر پڑھا، آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اگر تمہیں اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں مال دیا ہے اور ایسی صورت میں کوئی بھی یتیم موجود ہے، کوئی بھی مسکین موجود ہے،
کوئی بھی رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کو ذرا آسرا بھی ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فارزقوہم منہ، ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، وقولوا لهم قولا معروفا۔ اگر شریعت نے نہیں دیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دیا نہیں جا سکتا۔ جب ایسی صورت میں دیکھیے شریعت نے وصیت کا باب رکھا ہے نا، وصیت کا باب رکھا ہے، وہ رثا کے حق میں نہیں رکھا۔ دادا کو فرض کیجئے نظر آتا ہے کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اب ایسی صورت میں مسئلہ اصل میں نقصان اس کا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اس طرح کی کسی بات کی تعویل کر کے اس کو زبردستی اس میں جو ہے نا وہ شریعت کے احکام میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک عورت اگر دنیا سے فوت ہو جاتی ہے، ایک عورت دنیا سے اگر فوت ہو جاتی ہے، اس کا شوہر موجود ہے، اب اس کا شوہر دنیا سے گیا تو اس عورت کے گھر والے کھڑے ہو جائیں، چونکہ تمہاری بیوی تھی، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری پوتی، جو کچھ بھی ہماری لگتی تھی، اس مرد کے سسرال کھڑے ہو جائیں، چونکہ ہماری جو ایک مطلب بچی تھی وہ تمہارے نکاح میں تھی، بے شک وہ تم سے پہلے فوت ہوگی لیکن اس کا حصہ نکالو، اب اس کا حصہ بنتا ہی نہیں، جو دنیا سے چلا گیا اس کا حصہ نہیں بنتا۔ جو دنیا سے چلا گیا وراثت کے تقسیم ہونے سے پہلے، یعنی باپ اگر موجود ہے دنیا کے اندر اور اس کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے وراثت تقسیم ہونے سے پہلے، تو نہ اس بیٹے کا حصہ ہے، نہ اس کی آگے اولاد کا، نہ پوتوں کا، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں تو پھر وہ عورت بھی کھڑی ہو جائے گی۔ اور اگر فرض کیجئے کہ عورت فوت ہو جاتی ہے، پہلے عورت پہلے فوت ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ شوہر فوت ہوتا ہے، بیوی پہلے فوت ہوگی بعد میں شوہر فوت ہوا، اب جب جو ہے نا وہ شوہر موجود ہے فرض کیجئے، یا مطلب شوہر جب فوت ہوا یا شوہر پہلے فوت ہو گیا، عورت موجود ہے، تو عورت کے گھر والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کا حصہ نکالو مرد کی وراثت میں سے، اور اسی طرح سے اس کی اپوزٹ صورتحال بھی ہو سکتی ہے، مرد کے گھر والے کھڑے ہو جائیں، چونکہ تمہاری بیٹی ہمارے جو ہے نا وہ بیٹی کی بیوی تھی، لہٰذا اس کی وراثت میں اس کا حصہ نکالو، جبکہ شوہر دنیا سے پہلے فوت ہو کے جا چکا ہے۔ تو یہ بات پھر ایک جگہ پہ نہیں رکے گی، اس کا امپیکٹ پورے معاشرے کے اوپر آئے گا، جو کہ شریعت کے اندر بہت بڑے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے جو کہہ دیا اس کے اوپر ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ ہاں، جو شریعت نے گنجائش رکھی ہے، شریعت نے کہا وصیت میں اگر کوئی دینا چاہتا ہے، دادا اپنے پوتے کو دینا چاہتا ہے، تو وَالثُّلُثُ کثیر، پورے کا پورا ثلث یعنی پورا 1/3 بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے پوتے کے نام لگا دینا۔ جب باقی بیٹے اچھی جائیداد کے مالک ہوں تو دادا کہتا ہے جی یہ پورے کا پورا جو ثلث ہے میرے پوتے کو دے دینا، وہ دے سکتا ہے، اس کو شریعت نے منع نہیں کیا۔ فرض کیجئے وہ بھی دے کر نہیں جاتا، وصیت بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی اگر بیٹے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس بھتیجے کو جو کہ یتیم ہے، اس یتیم بھتیجے کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری جائیداد دے دیں، وہ ساری بھی دے سکتے ہیں، شریعت نے تو منع نہیں کیا۔ جب آپ کے پاس آپ کا مال موجود ہے، آپ اس کے مالک ہیں، وراثت کی تقسیم کے بعد آپ اس کے مالک بن گئے، آپ کو اختیار ہے اپنے بھتیجے کو دے دیں، آپ کو اختیار ہے اپنے کسی جو ہے نا وہ دوسرے رشتہ دار کو دے دیں، آپ کو اختیار ہے جس کو مرضی دے دیں۔ ہاں، اولاد میں دیں گے تو پھر انصاف کا پہلو سامنے رکھنا پڑے گا، کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو آپ جتنی چاہیں اس کو دے سکتے ہیں، وہاں شریعت نے صدقہ خیرات کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں رکھا۔ تو اس وجہ سے زبردستی کے شریعت کے اندر احکام نکالنے کی کوشش کرنا یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والی بات ہے، جس میں سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، جو انہوں نے بتا دیا اسی کے اوپر سر تسلیم خم کرو، اور اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے بطور خاص ڈرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اسی کے اندر جو الفاظ ہیں آخر میں غیر مضار وصیۃ من اللہ، اللہ نے فرمایا کہ وصیت کے معاملے میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وصیت کے معاملے میں نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کچھ وضاحت میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، مزید تھوڑا سا اس بات کو ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ وصیت کے معاملے میں نقصان یہ ہے کہ ایک تو اتنی وصیت کی جائے جتنی شریعت نے مقرر کی اس سے زیادہ، ثلث سے زیادہ وصیت کر دی جائے، آدھے مال کی وصیت کر دی جائے، پورے مال کی وصیت کر دی جائے، یا وہ رثا کو محروم کرنا مقصود ہو، کسی ایک کو نوازنا مقصود ہو، کسی ایک کو زیادہ دینا مقصد ہو، اس کے حق میں وصیت کر دی جائے۔ وہ رثا کو محروم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جناب کیا جائے کہ وصیت کر دی ادارے کے نام پہ، اور جناب مقصد یہ ہے کہ وہ رثا میں سے کوئی نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح سے شاید میں نے آق نامے کے، جو آق نامہ ہمارے اخبارات میں بھی شائع ہوتا ہے، اور وہ حقوق الوالدین سے اس لفظ کو نکالا گیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر فرض کریں ایک بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح کے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتا، تو والد کیا کرتا ہے، جناب میں اپنی طرف سے اس کو عاق کرتا ہوں، میری وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شریعت اس کو کسی صورت میں جسٹیفائی نہیں کرتی۔ جو مرضی ہو جائے، صرف ایک صورت ہے، اللہ نہ کرے باپ کو قتل کر دے وہ، یا جس کا وارث بن رہا ہے اس کو قتل کر دے، یا پھر مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، ایسی صورت میں تو یہ آٹومیٹیکلی محروم ہو جائے گا، شریعت نے اس کو محروم کر دیا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اب ایک باپ نے تو اس کو جناب محروم کیا اس وجہ سے کہ چلیں بیٹا جو ہے نا وہ ناخلف نکلا، گناہوں میں پڑ گیا، والد اس کو دین کی طرف لگانا چاہتا تھا وہ نہیں لگا۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے،
ایک باپ جو ہے نا وہ ویسے ہی اپنے بیٹے کو، اچھا اس کی بیوی بڑی جو ہے نا وہ جناب ہماری بات نہیں سنتی، اس چکر میں جناب اچھا کہا جی کہ تجھے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے شریعت اس طرح کے ظلم کا دروازہ نہیں کھولتی، تو یہ آگ کرنا شرعی طور پہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلے کی وضاحت سمجھ لیں، وہ یہ کہ ایک بچی کی جب شادی ہوتی تو چونکہ ہمارے معاشرے نے زبردستی کے اس طرح کی جو ہے نا وہ کچھ معاملات بنا لیے ہیں کہ زبردستی اس بچی والوں کے اوپر بے شمار قسم کے اخراجات لاد دیے گئے ہیں، جہیز کی صورت میں، ایک پورے لاؤ لشکر کے کھانے کی صورت میں۔ اب اس کے اوپر جو آپ اگر راہ و رسم کا شکار ہوئے ہیں، آپ اگر رسوم و رواج کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، تو اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اس بچی کو تو زبردستی آپ اپنے مال سے محروم نہ کریں۔ اب جناب باپ بھی بولتا ہے چونکہ بیٹا تمہاری شادی کے اوپر اتنے زیادہ اخراجات ہو گئے تھے، اس وجہ سے اب تمہیں وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ بھائی بھی کہتے ہیں چونکہ تمہاری شادی پر اتنے اخراجات ہو گئے تھے، اس وجہ سے تمہیں وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ کسی صورت میں بیٹی کو، بہن کو، جس کا حصہ شریعت نے جو مقرر کیا، بیوی کو، کسی صورت میں اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو کس نے جکڑا ہوا ہے کہ آپ اس کی شادی کے اوپر 15-20 لاکھ روپے خرچ کریں، 50 لاکھ روپے خرچ کریں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سادہ نکاح کریں، جس کو شریعت نے جس کا حکم دیا، مسجد کے اندر نکاح کریں، چند ہزاروں کے اندر نکاح کر لیں، چند سو کے اندر بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس کو وراثت سے محروم کسی صورت میں نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہے۔ تو اس طرح کی کوئی وصیت کر جانا جس سے کسی کو فائدہ پہنچے، کسی کو نقصان پہنچے، یا شریعت کی مقرر کردہ حد سے زیادہ وصیت کر جانا، یا پھر کسی ایسے فرضی قرض کا ذکر کر جانا کہ اس کو جو ہے نا وہ قرض کی واپسی کرنی، جبکہ قرض کا کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، مطلب ایک شخص جو دنیا سے جا رہا ہے، اس کی کسی کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے، اچھا جی کہہ دیا کہ چلو کچھ نہ کچھ اس کو دے دینا، وصیت کر دی، اب نقصان کیا نکلا؟ بیٹے محروم ہو گئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، بچوں کو محروم کر دیا، بچیوں کو محروم کر دیا، اپنی اولاد کو محروم کر دیا۔ اس طرح کی کسی وصیت کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری جو وصیتیں ہیں، ان کو ورثاء میں سے کوئی سمجھدار آدمی، یا پھر کوئی جو ہے نا وہ جیسے یونین کونسل کا نظام ہمارے پاس موجود ہے، ان میں سے کوئی شخص، یا اسی طرح سے اگر قاضی ہے تو وہ، جج ہے تو وہ، کوئی پنچایت کا سسٹم موجود ہے، کوئی بھی شخص جو کہ جس کی بات سنائی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، وہ شخص جو ہے نا وہ اس طرح کی وصیت کے اندر، لیکن وہ اس کی بھی نیت خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، تو اس کے اندر امینڈمنٹ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، بلکہ اس کی وصیت اس وجہ سے تبدیل کی جائے کہ وہ شریعت کے خلاف ہے۔ وصیت من اللہ، اللہ نے فرمایا یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایڈوائس ہیں۔ اللہ علیم حلیم، اور اللہ رب العزت اس کے باوجود اگر تم میں سے کوئی شخص غلطی کرتا ہے، تم میں سے کوئی نیت کے اندر اس کے فطور آ جاتا ہے، وصیت کرتے وقت، وصیت میں تبدیلی کے وقت، مال دیتے وقت، مال کی تقسیم کے وقت، اللہ تمہیں جانتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، واللہ علیم، وہ اللہ تمہیں جانتا ہے، اور حلیم وہ بردبار ہے۔ حلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی ہی نرمی کرنے والا ہے۔ بڑی نرمی اس نے کس طرح سے کی ہے؟ تمہارے حصے مقرر کر کے اس نے تمہیں بہت بڑے فتنوں سے بچا لیا ہے، ورنہ تم آپس میں لڑتے مرتے رہتے۔ اس چیز سے اللہ رب العزت نے تمہیں بچا لیا۔ حصے مقرر کرنے میں اس نے ایسے عدل و انصاف سے کام لیا ہے کہ تمہیں کسی طرح کی الجھن نہیں رہتی ہے۔ اس انصاف کے مطابق اگر تم تقسیم کرتے ہو، کسی طرح کی لڑائی جھگڑے کا خطرہ نہیں ہے، سب کو برابر مل جاتا ہے۔ پھر اس نے جب ان حصوں کی تقسیم فرمائی، اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ان حصوں کو، تو اللہ رب العزت نے تم میں سے ہر ایک کا مناسب خیال رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے لوگوں کے ساتھ۔ تلک حدود اللہ، اگلی آیت میں، آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کالراعی یرعی حول الحمار یوشک ان یرتع فیہ، فرمایا کہ جیسے کسی کی چراگاہ ہوتی ہے نا، اسی طرح کی اللہ کی جو حدود ہیں وہ اللہ کی چراگاہ ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنی بکریوں کو اپنی چراگاہ کے اندر چراتا ہے اور وہ چراگاہ کے قریب لے جاتا ہے، دوسرے کی چراگاہ کے قریب لے جاتا ہے، کنارے پہ لے جاتا ہے، یعنی جو حدود ہے نا، کنارہ حدود ہوتی ہیں، کناروں پر وہ لے جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا طلاق کے زمرے میں، اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ قریب بھی نہ پھٹکنے کا معنی یہ ہے کہ شک و شبہ والی جگہ سے بھی پیچھے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال یوں سمجھ لو، یہ حلال اور حرام واضح کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اور جو بیچ میں متشابہات ہیں،
جہاں پر لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، پھر زبردستی اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ضمیر ملامت کرتا ہے، ضمیر کہتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کا بھی ڈر ہے کہ لوگ کیا بولیں گے اگر ان کو پتہ چل گیا، یہ شکوک و شبہات والی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح ارشاد فرمایا یہ گناہ ہے، فرمایا کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دیں، تمہیں شک ہو جائے، بس یہ سمجھ لو گناہ چھوڑ دو، اس کو پیچھے ہٹ جاؤ۔ دوسری بات، تمہیں ڈر ہو کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ کیوں؟ اگر ایک شخص اپنی بکریوں کو کسی چراگاہ کی حدود کے قریب چراتا ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ یوشک ان یرتع فی، ہو سکتا ہے کہ وہ چراگاہ اب اس کی چراگاہ سے نکل کر دوسرے کی چراگاہ میں چلی جائیں۔ اسی طرح سے جب انسان حدود کے قریب قریب رہتا ہے، جیسے گانے جو ہیں یہ بدکاری کا ایک وسیلہ بنتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص مسلسل میوزک، گانے، اس طرح کی چیزیں سنتا رہتا ہے تو وہ آخر بدکاری کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کی حدود کا تقاضا یہ ہے کہ یہیں سے بچا جائے، ان میوزک کی طرف نہ جایا جائے، گانوں کی طرف نہ جایا جائے، ایسی محافل کی طرف نہ جایا جائے، گناہ کے ان رستوں پہ نہ بیٹھا جائے۔ فرض کیجئے 2-4 لوگ شراب پیتے ہیں، آپ نہیں پیتے، آپ اس کے باوجود ان کے ساتھ دوستی برقرار رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود یہیں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو ان سے دوستی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، یہ آپ کے اندر شک و شبہ کی بات ہے۔ شریعت نے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت دی، اگر آپ کے دل میں آتا ہے نا رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے، پیچھے ہٹ جائیں۔ یہی شک و شبہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ گناہ ہے۔ آپ کے دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا، پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ اس بکری کی طرح آپ ایک دن شراب پینے والے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کی حدود ہیں، کبھی ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور اس کے بعد بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، جو کوئی شریعت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ساری زندگی کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اپنی زندگی کے باقی معاملات کے اندر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اس کو جنتوں میں داخل کریں گے، جس جنتوں کے اندر نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم اعراض کر جاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، آپ کے زمانے میں اس کو ثواب نہیں سمجھا جاتا تھا، آپ کے زمانے میں صحابہ کرام اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، جس کا معنی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کفار کے اندر شامل ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ محمد کی آیت ہے 26ویں پارے میں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور ان کی اطاعت سے نکل کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اگر اطاعت سے نکل جاؤ گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے ہاتھ میں۔ فرض کیجئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اگر انہی کی ہدایات کے مطابق اس پر عمل نہ کیا جائے تو کیسے ممکن ہے قیامت والے دن کامیابی ہو جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا۔ اللہ ایک کتاب بھیج دیتے، کتاب ہمارے پاس جو ہے نا وہ فرشتوں کے ذریعے آ جاتی دنیا کے اندر، بولا جاتا ٹھیک ہے جیسے تمہیں سمجھ میں آتا عمل کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کے اوپر پارٹیکولرلی عمل کر کے دکھایا، سب کر کے دکھایا، اس کی جو ہے نا ایکسپلینیشن کی، اس کی وضاحت فرمائی، اس کے بارے میں تفصیلات ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد بھی ہم کہیں جی کہ ہمارے تک جو ہے نا وہ دین کے اندر تو اختلاف ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ صرف وہی ٹھیک ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا، اور اگر ہم نے ایسا کیا کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اعمال برباد ہو جائیں گے، قیامت والے دن کچھ نہیں بچے گا۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے بڑا ہی رسوا کن عذاب ہے۔ یہاں سے بھی ہمیں اسی بات کی وضاحت ملتی ہے، جیسے پیچھے اللہ نے اطاعت کا ذکر فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس کے بعد فرمایا کہ حد سے تجاوز کرنا گویا کہ اطاعت سے نکل جانا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے حدود مقرر فرما دی ہیں، جو دین انہوں نے ہمیں دے دیا، اس دین کو اپنے لیے انف نہ سمجھنا اور اس کو اپنے لیے کافی نہ سمجھنا۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کچھ لوگ جو ہے نا وہ صرف قرآن پر تکیہ کر لیتے ہیں، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ اس کا معنی پوری کی پوری حدیث کی اتھینٹسٹی ایسی ہی ہے جیسے قرآن مجید کی اتھینٹسٹی ہے۔ پھر اللہ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، اسی آگے 5ویں پارے میں ہم جا کر پڑھیں گے، فَلَا وَرَبِّكَ، بڑے سخت الفاظ ہیں، تمہارے رب کی قسم ہے،
فلا وربک لا یؤمنون، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اپنے لیے حکم تسلیم نہ کر لے۔ جب تک آپ کے فیصلے کے اوپر جو ہے نا وہ سر تسلیم خم نہیں کر دیتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ اور کہتی ہے، وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی اور بتاتی ہے، شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ کوئی اور بتاتی ہے، اور ہم کسی اور رس کے اوپر چل رہے ہیں، تو ہمیں اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا جب ہم کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض احادیث کے اندر ارشاد فرمایا نا، ہم سنتے رہتے ہیں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چھوٹا سا لفظ، یہ چھوٹا سا لفظ نہیں ہے، قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ تو مجھ میں سے نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ اس کا انجام سمجھ لیں آپ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات سے محفوظ رکھے۔ یہ کب ممکن ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے رہیں، آپ کی امت میں سے رہیں، آپ کے والوں میں سے رہیں؟ کب ممکن ہے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اطاعت کریں گے اور اس دین پر عمل کریں گے اسی طرح سے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، جیسے صحابہ نے عمل کیا۔ لہٰذا یہ جو ہمارے نزدیک شوشہ ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی طرف سے ایک اختراع ہم نے گڑھ لی ہے کہ اچھا جی ثواب ہی کا کام ہے، یہ کر لیں، وہ کر لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ گھڑ رکھا ہے، یہ سارے کا سارا شریعت کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہے۔ نتیجہ اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا، جو آیت نمبر ہم نے 14 کے اندر پڑھا، جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے تجاوز کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔